میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا، اللہ عز و جل کی حمد کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، نیز اپنے رب عز و جل سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ یا نبی، بیکار باتوں کی ہو عادت مجھ سے دور، بس درود پاک کی ہو خوب کثرت یا رسول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور یہ بھی ہمیں امیر علیہ سنت سے مدنی پھول ملے ہیں کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا اجر بڑھ جائے گا، اور یہ بھی ہمیں مدنی پھول ملا ہے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ لہذا یہ کچھ اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں کہ آپ حسب موقع یہ نیت کر سکتے ہیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر توجہ سے بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ اشعار پڑھتے نہیں، عربی انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، اس علاقائی دورہ، برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے میں آپ کو ایک بڑا ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام ناصر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں آپ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اعزہ و اقربا یعنی قریبی رشتہ داروں نے مردہ تصور کر کے تجہیز و تکفین کے بعد تدفین کر دی۔ قبر میں رات کے وقت آپ کو ہوش آ گیا تو خود کو مدفون پا کر سخت حیران ہوئے۔ اسی حیرت و اضطراب میں آپ کو یاد آیا کہ جو شخص
بحالت پریشانی 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی، ابھی آپ نے 39 مرتبہ ہی سورہ یاسین پڑھی تھی کہ ایک کفن چور نے کفن چرانے کی نیت سے آپ کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنی مومنانہ فراست سے جان لیا کہ یہ کفن چور ہے، لہذا 40ویں مرتبہ بہت دھیمی آواز سے پڑھنا شروع کیا تاکہ وہ سن نہ سکے۔ ادھر آپ نے 40ویں مرتبہ سورہ یاسین کو پورا کیا، ادھر کفن چور نے بھی اپنا کام پورا کر لیا تھا۔ قبر کھل گئی، آپ اٹھ کر قبر سے باہر آ گئے۔ خوف کے مارے کفن چور کا دل پھٹ گیا اور وہ چل بسا۔ امام ناصر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو خیال ہوا کہ اگر میں فوراً شہر چلا جاؤں تو لوگوں کو سخت پریشانی اور حیرت اور ہیبت ہوگی، اس لیے ڈر گیا۔ اس نے تو قبر کھودی تھی کفن چوری کرنے کے لیے، اب وہ تو کفن چرانے کی نیت سے قبر کھول رہا، اب اندر سے کوئی زندہ ہو کے باہر آ جائے۔ آپ نے سوچا کہ بستی والے بھی ڈر جائیں گے۔ آپ رات کو ہی شہر میں گئے اور ہر محلہ کے دروازے کے آگے پکارتے تھے کہ میں ناصر الدین ہوں، تم لوگوں نے مجھے سکتہ کی حالت میں دیکھ کر غلطی سے مردہ تصور کیا اور دفن کر دیا تھا، میں زندہ ہوں۔ اس واقعہ کے بعد امام ناصر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے تلاوت قرآن کریم کی کیسی برکتیں ہیں۔ جب امام ناصر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہوش آیا تو خود کو مدفون پا کر پریشانی کے عالم میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت شروع کی، جس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ اللہ عز و جل نے غیب سے آپ کی نجات کے اسباب پیدا فرما دیے اور یوں آپ زندہ و سلامت قبر سے باہر تشریف لے آئے اور آپ کی جان بچ گئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً قرآن پاک اللہ عز و جل کی بہت پیاری نعمت اور رحمتوں اور برکتوں والی کتاب ہے، جو اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ان کی فلاح و کامرانی کے لیے سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، یعنی اللہ کا پیارا کلام ہے۔ یہ مبارک کتاب ہر اعتبار سے کامل ہے، یہ مبارک کتاب ہر اعتبار سے کامل، کیونکہ اسے اتارنے والا رب العالمین ہے، تو لانے والے روح الامین سیدنا جبریل امین ہے، جن پر نازل ہوئی وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو جس امت کے لیے آئی وہ سب امتوں میں بہترین ہے، جس زبان میں اتری وہ عربی مبین ہے، تو جس مہینہ میں آئی وہ مہینہ تمام مہینوں میں معزز ترین ہے، جس رات میں نازل ہوئی وہ رات افضل ترین ہے، اور جن جگہوں میں اتری وہ اعلیٰ ترین ہے۔ قرآن کریم وحی الہی ہے، یہ قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، رہتی دنیا تک کے لیے نسخہ کیمیا ہے، تمام آسمانی کتابوں کا لب لباب ہے، تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ قرآن ہدایت کا مجموعہ، رحمتوں کا خزینہ اور برکتوں کا منبع ہے۔ یہ ایسا دستور ہے جس پر عمل پیرا ہو کر تمام مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن پاک ایسا نور ہے جس سے گمراہی کے تمام اندھیرے دور کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن پاک ایسا راستہ ہے جو سیدھا اللہ کی رضا
اور جنت تک لے جاتا ہے۔ اصلاح و تربیت کا ایسا نظام ہے جو انسان کا تزکیہ کر کے، یعنی انسان کو پاک کر کے اسے مثالی بنا دیتا ہے۔ قرآن ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں بیٹھنے والا قلبی سکون محسوس کرتا ہے۔ قرآن ایسا باوفا ساتھی ہے جو قبر میں بھی ساتھ نبھاتا ہے اور حشر میں بھی وفا کا حق ادا کرے گا۔ قرآن پاک میں بیمار دلوں کے لیے شفا ہے۔ جس نے قرآن کو مضبوطی سے تھاما وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، جس نے اس پر عمل کیا وہ فلاح دارین یعنی دنیا آخرت کی کامیابی پا گیا۔ مجھ کو روزانہ تلاوت کی بھی تو توفیق دے، قاری قرآن بنا اور خادم قرآن بنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العزت پارہ 23 سورۃ الزمر کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے، دوہرے بیان والی۔ حدیث پاک میں ہے اصدق الحدیث کتاب اللہ، یعنی سب سے سچی حدیث کتاب اللہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے خیر الحدیث کتاب اللہ، یعنی سب سے بہترین حدیث کتاب اللہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ نے قرآن پاک کے فضائل و کمالات سماعت فرمائے۔ واقعی قرآن پاک کی عظمت اور رفعت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کا پڑھنا عبادت، اس کا دیکھنا عبادت، اس کا چھونا عبادت، اس کا سننا عبادت۔ یہ مقدس کلام رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور ہے، اور جو اس کتاب سے محبت کرتے ہیں، سنیے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جسے یہ جاننا پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، یعنی اس کی تلاوت اور اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی پہچان اور کسوٹی بیان کی جا رہی ہے۔ جامع العلوم والحکم میں ہے، محبت کرنے والوں کے نزدیک کوئی چیز محبوب کے کلام سے زیادہ شیریں اور لذیذ نہیں ہوتی۔ محبوب کا کلام ان کے دلوں کے لیے کیف و سرور کا باعث ہوتا ہے، اور یہی ان کے مقصود و مطلوب کی انتہا ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ قرآن کریم سے محبت کرنا کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ کہ قرآن پاک سے محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی علامت قرار دیا جا رہا ہے، اور قرآن پاک سے محبت کی علامت اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ہے۔ الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنانے اور اس کی محبت دل میں بڑھانے کے لیے 72 مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر 21 میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا آج آپ نے کنز الایمان سے کم از کم 3 آیات ماں ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی؟ لہذا ہمیں بھی اپنی یہ عادت بنانی چاہیے کہ روزانہ کنز الایمان شریف ماں تفسیر خزائن العرفان یا صراط الجنان سے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ خوب غور و فکر کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ اس طرح مدنی انعام پر عمل کے ساتھ ساتھ تلاوت کی ڈھیروں بھلائیاں اور برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں
جو قرآن کریم سے محبت کرتے اور اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اب بات ہماری چلی پہلے قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی محبت، اور قرآن پاک کی محبت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پر عمل کرنا. مگر افسوس ہمارے معاشرے میں آج ایک بھاری تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو قرآن پاک سے کوسوں دور اور مہینوں گزر جانے کے باوجود بھی انہیں تلاوت کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے. ناچاکیوں، نا اتفاقیوں اور بے روزگاریوں نے بری طرح ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. ہم میں سے تقریباً تمام ہی کے گھروں میں قرآن کریم موجود ہوگا، اور یہ سعادت کی بات بھی ہے، مگر ہم گویا رکھ کر بھول گئے ہیں اور کبھی کھول کر دیکھتے تک نہیں. حالانکہ قرآن پاک کی تلاوت گھر میں کرنے کی بھی بہت فضیلت ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ اپنے رہنے والوں پر کشادہ ہوتا ہے، اس کی بھلائی کثیر ہوتی ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں. اور جس گھر میں قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے، اس کی بھلائی کم ہو جاتی ہے، اس سے فرشتے نکل جاتے اور شیاطین آ جاتے ہیں. امیر علیہ سنت اپنی اس تمنا کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا. نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے برکت نشان ہے تم قرآن سے تعلق باقی رکھو، اس کو مستقل پڑھتے رہو. سو قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً قرآن زیادہ چھوٹنے پر آمادہ ہے ان اونٹوں سے جو اپنی رسیوں سے بندھے ہوں. لہذا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے حقیقی عاشق بن جائیے، اس سے سچی لو لگا لیجئے، اس کی روزانہ تلاوت کو اپنا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل پھر اس کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں بھی نصیب ہوں گی، گھر سے پریشانیاں دور ہوں گی، رزق میں برکت ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل تمام معاملات آسان اور حل ہوتے چلے جائیں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب تلاوت قرآن پاک کی عظمتوں اور فضیلتوں کے بارے میں بھی کچھ سنتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں بھی قرآن پاک کی اہمیت اور روزانہ پابندی سے اس کی تلاوت کی طرف رغبت پیدا ہو. اللہ عز و جل پارہ 22 سورۃ الفاطر آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں پوشیدہ اور ظاہر، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز ٹوٹا یعنی نقصان نہیں. تفسیر بغوی میں اس آیت سے مبارکہ کے تحت مذکور ہے کہ تجارتاً سے مراد تجارت لن تبور، جسے کہا نا تجارتاً سے مراد وہ ثواب ہے جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اس میں ہرگز نقصان نہیں، یعنی اجر نہ فاسد ہوگا نہ ہلاک ہوگا. گویا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کو اجر عظیم کی بشارت عطا فرما رہا ہے. ایک اور مقام پر تلاوت کرنے والوں کی مدح و ثنا میں یوں ارشاد ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود تلاوت کرنے والوں کی تعریف فرما رہا ہے.
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ ترجمہ کنز الایمان، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت ہی، جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر ہوں تو وہی ضیاءکار یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت میں اولئک یؤمنون بہ یعنی وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ اصحاب ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ایمان والوں کا حصہ اور انہی کا خاصہ ہے۔ اور اس آیت کے تحت مکتبۃ المدینہ سے چھپنے والی عظیم اور عام فہم تفسیر صراط الجنان جلد اول کے صفحہ 200 پر ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کے بہت سے حقوق ہیں۔ فرمایا نا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اس سے پتا چلا کہ قرآن پاک کے کئی حقوق ہیں۔ قرآن کا حق یہ بھی ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ یہ حق ہے قرآن پاک کا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی تلاوت قرآن کے بے شمار فضائل موجود ہیں۔ چنانچہ ہمارے میٹھے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ اور پھر حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جسے تلاوت قرآن مجھ سے مانگنے اور سوال کرنے سے مشغول روک رکھے میں اسے شکر گزاروں کے ثواب سے افضل عطا فرماؤں گا۔ اور بلکہ ایک حدیث میں فرمایا یہ 3 قسم کے لوگ بروز قیامت سیاہ کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے، انہیں کسی قسم کی گھبراہٹ نہ ہوگی، نہ ان سے حساب لیا جائے گا یہاں تک کہ لوگ حساب سے فارغ ہوں۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے رضائے الہی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی اور لوگوں کی امامت کی جبکہ وہ اس سے خوش ہوں۔ اور سنن ابن ماجہ کی حدیث سنیے کہ اہل قرآن یعنی اس کی تلاوت کرنے والے، اس کے احکامات پر عمل کرنے والے اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں جو تلاوت قرآن کرنے والے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کی کیسی کیسی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ایسوں کی مدح سرائی یعنی تعریف فرما رہا، اور حدیث مبارکہ میں بھی ان کے کثیر فضائل وارد ہوئے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ عز و جل کے خاص بندے فرمایا گیا۔ جس شخص نے رضا الہی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی ہوگی بروز قیامت اسے نہ تو کسی قسم کی گھبراہٹ ہوگی اور نہ ہی ان سے حساب لیا جائے گا۔ اب ذرا غور تو کیجئے، اتنے کثیر انعام و اکرام کے باوجود اس کلام مجید کی تلاوت نہ کرنا کیسی محرومی کی بات ہے۔ آج ہمارے نوجوان کے پاس دنیاوی کھیل کود کے سامان اتنے آ گئے، موبائل نے، انٹرنیٹ نے، طرح طرح کی ان جو ہے وہ غفلت والی چیزوں نے کھیلوں میں لگا دیا۔ اس کا جائز و ضروری استعمال اپنی جگہ، مگر جتنی باقاعدگی کے ساتھ اپنے سوشل میڈیا کے سٹیٹس کو اپڈیٹ کرتا ہے، کیا اتنی باقاعدگی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے؟ آج ہمارے نوجوان کے پاس طرح طرح کے کھیل کود کے لیے وقت ہے، اپنے دوستوں کے پاس بیٹھ کے کئی گھنٹے کھیلوں کی اور دنیاوی غیبتوں بھری باتیں کرنے کا وقت ہے۔ اب غیبتوں سے بھرے ہوئے اخباری خبریں، آرٹیکلز پڑھنے کا وقت ہے۔
آج طرح طرح کی جو ہے وہ کھیل کود پر مبنی جو ہے وہ چینلز اور گناہوں بھرے چینلوں کے لیے کئی کئی گھنٹے ہیں، فلموں کے لیے وقت ہے، گانوں کے لیے وقت ہے، دنیا کے لیے وقت ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے، ارے دنیاوی جو ہے وہ علوم و فنون سیکھنے کے لیے وقت ہے، دنیا داری کے لیے وقت ہے، گناہوں بھری باتوں کے لیے آج وقت ہے، شعر و شاعری کے لیے طرح طرح کی غزلیں، طرح طرح کے اشعار، طرح طرح کی بری باتیں، طرح طرح کے جو ہے وہ گناہوں کے ان کے لیے وقت ہے، مگر افسوس صد افسوس اگر وقت نہیں بچا تو رب کے کلام کے لیے وقت نہیں بچا۔ آج لڑکیوں کے لیے وقت ہے، لڑکوں کے لیے وقت ہے، گناہوں بھرے چینل کے لیے وقت ہے، بندوں کے لیے وقت ہے، بندوں کے کلام کے لیے وقت ہے۔ رب کا کلام پڑھنے کا فرصت نہیں ہے تمہارے پاس، اللہ کا کلام پڑھنے سمجھنے کی فرصت نہیں ہے۔ افسوس آج ہم نے اپنے گھر میں قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹ کر متبرک چیز کے طور پر رکھا تو ہے، مگر اس کے حق کو پہچانا نہیں، اس کے حق کو نہ پہچانا کہ اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا یہ بھی اس کا حق ہے۔ ہماری دنیا اتنی بڑھ گئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تعلیم قرآن کو عام کرنے کی صرف خواہش ہی کافی نہیں، بلکہ عملی طور پر قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ دعوت اسلامی قرآن پاک کی تعلیمات بھی عام کر رہی ہے۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کی برکت سے دعوت اسلامی قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی تعلیمات ملک با ملک، شہر با شہر، گاؤں با گاؤں، ہر گلی محلے میں پہنچانے کے لیے کوشاں ہے۔ آپ ان کوششوں میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیں۔ کس طرح دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے، کس طرح دعوت اسلامی کی مدد کریں گے؟ سنیے، اپنی پاک کمائی سے۔ اب قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے، قرآن کی محبت کو عام کرنا ہے، اب کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ اپنی پاک کمائی سے دعوت اسلامی کو مدرسے تعمیر کروا کے دیجیے، تاکہ دعوت اسلامی والے آپ کے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو قرآن پڑھائیں۔ تعلیم قرآن کرنے کے لیے آپ اپنی تنخواہ یعنی آمدنی میں سے کچھ حصہ مقرر فرما دیں۔ کئی خوش نصیب اپنی سال کی ایک تنخواہ دعوت اسلامی کے ان مدنی کاموں میں دیتے ہیں، اپنی آمدنی کا 1% کئی عاشقان رسول دیتے ہیں اور ان سے ان کی برکتیں پوچھیں۔ آپ بھی خدمت قرآن میں اپنا حصہ یوں شامل کر سکتے ہیں۔ چاہے تو کسی مدرسۃ المدینہ کے اخراجات یا کسی مدرس کی تنخواہ اپنے ذمے میں لے لیں، کسی دوسرے کو بھی اس مٹی کے کام میں شامل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو قرآن پاک کی تعلیم عام کرنے کا خوب اجر نصیب ہوگا۔ اگر آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا تو آپ خود بھی دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں اس میں شامل ہو جائیے۔ اسلامی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات ہیں، جن میں اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو گھروں پر فی سبیل اللہ قرآن پڑھاتی ہیں۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن ہو جائے۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو جہاں کثیر اجر و ثواب ملتا ہے، وہیں اس کی برکت سے ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفا بھی نصیب ہوتی ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حلق میں درد کی شکایت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھنا اختیار کرو۔ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی میرے سینے میں تکلیف ہے، ارشاد فرمایا قرآن پڑھو۔ حدیث پاک میں ہے خیر الدواء القرآن، یعنی بہترین دوا قرآن کریم ہے۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں یعنی بہترین تعویذ وہ ہے جو کسی قرآنی آیت کے ذریعے سے کیا جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو قرآن مجید دل، بدن اور روح سب کے لیے دوا ہے۔ جب بعض کلاموں کی بھی خاصیت اور فوائد ہوتے ہیں
تو رب العالمین کے کلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جس کی فضیلت دیگر کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ کی اس کی مخلوق پر فضیلت ہے۔ قرآن پاک میں کچھ ایسی آیات ہیں جو خاص امراض اور مصائب کے خاتمے کے لیے ہیں۔ ان آیات کی معرفت خاص لوگوں کو ہوتی ہے۔ اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، میں کچھ صورتوں کی فضیلتیں بیان کرنے لگا جن سے ہو سکے محفوظ کرنے کام آئیں گی یہ چیزیں، آپ کو یقین کرے کام آئے گی یہ چیزیں۔ سورۃ الفاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ یعنی اب یوں لکھ لیں سورۃ الفاتحہ قبولیت دعا، اب مختصر لکھتے جائیں گے آپ کے ذہن میں ہنٹ آتے جائیں گے۔ سورۃ الفاتحہ 100 بار پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ شیطان کو بھگائے، آیت الکرسی محتاجی کو دور کرے۔ سورۃ الکہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سورۃ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے۔ جو قریب المرگ ہو اس پر سورۃ الجاثیہ کا دم کرنے سے اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ سورۃ الحجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ سورہ کاف پڑھنے سے باغ میں پھلوں کی کثرت ہوتی ہے۔ سورۃ الرحمن 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سورۃ الفاقہ جو شخص روزانہ پڑھے گا وہ کبھی بھی فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا، یعنی اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورۃ الملک کو ہر رات میں پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورۃ المزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سورۃ المدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ سورۃ النازعات پڑھنے سے جاں کنی کی تکلیف نہیں ہوگی۔ سورۃ الضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا۔ اور ایک ایسی سورت جس کو پڑھ کر مال پر دم کر دے تو خوب برکت ہوتی ہے، وہ کون سی؟ سورہ الم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوگی۔ سورہ والتین، اس کو 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہترین ہوتے ہیں۔ اے جوڑوں کے مریضوں تم بھی سنو، سورۃ العلق، سورۃ العلق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے۔ سورۃ الزلزال 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ کسی جانور یا آدمی کو اگر نظر لگ جائے، سنیے سنیے، اگر کسی کو نظر لگ جائے تو اس پر سورۃ العادیات والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، یہ سورۃ العادیات کا دم مفید ہے۔ سورۃ القاریہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ اے قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے پریشان حال مقروض اسلامی بھائیوں سنو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کو پڑھنے سے قرض بھی ادا ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر، اس سورت کو 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض ادا ہو جاتا ہے۔ اے غم زدو تم بھی سنو، سورۃ العصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے۔ اے دشمن سے پریشان اے لوگوں تم بھی سنو کہ سورۃ الہمزہ اور سورۃ الفیل دشمن کے شر سے حفاظت، اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے مجرب ہے۔ اگر کوئی بڑی مشکل آ جائے تو سنو کیا پڑھیں؟ سورۃ الماعون بڑی مشکل کے وقت پڑھنا بہت مفید ہے۔ بے اولادوں تم بھی سنو، سورۃ الکوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔
सूरतुल काफिरून चौथाई कुरान के बराबर है, सूरतुल इखलास तिहाई कुरान के बराबर है। शैतान और हासिदों से हिफाजत के तलबगारों सुनो सुनो, सूरतुल फलक और सूरह नास से जिन्नो शैतान और हासिदों के शर से हिफाजत रहती है। काश हम कुरान से दोस्ती लगा लें। ये दुनियावी दोस्त बेवफाइयां कर जाते हैं, रब का कलाम इसमें बेवफाई नहीं है। ये दुनिया में भी साथ देगा, आखिरत में भी कलाम इलाही साथ देगा। तो मीठे मीठे इस्लाम, एक बात जरूरी याद रखिए कि कुरान पाक की तिलावत करने वाले पर अल्लाह की रहमतों की बारिश उसी वक्त होगी जबकि वो सही मायनों में कुरान करीम पढ़ना जानता होगा। हमारे मुआशरे में लोग जदीद दुनियावी तालीम हासिल करने, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर और मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए तो इनसे मुतल्लिक इदारों में भारी फीसें जमा करवाने से नहीं कतराते, मगर अफसोस, 7 करोड़ अफसोस, इल्मे दीन से दूरी के बायस दुरुस्त अदायगी के साथ फी सबीलिल्लाह कुरान पढ़ने की फुर्सत तक नहीं। याद रखिए, जो लोग सही मखारिज के साथ कुरान पाक पढ़ना नहीं जानते, वो सवाब कमाने की बजाय गुनाह के मुर्तकिब ठहरते हैं। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बहुत तवज्जो से यह हदीस सुनिए, जो मखारिज दुरुस्त नहीं करते, जो इसके लिए वक्त नहीं दे रहे, कुरान पाक पढ़ना दुरुस्त नहीं सीख रहे, सुनो सुनो, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि गलत कुरान पढ़ने की वजह से कुरान उन पर लानत करता है। मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, इतनी तजवीद सीखना कि हर हरफ दूसरे हरफ से सही मुमताज हो, फर्ज़े ऐन है, बगैर इसके नमाज कतअन बातिल है। मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह बहार शरीयत के सफा 570 पर फरमाते हैं, जिससे हुरूफ सही अदा नहीं होते उस पर वाजिब है कि तस्हीह हुरूफ में रात दिन पूरी कोशिश करें। अगर हम भी दुरुस्त कवायद और मखारिज के साथ कुरान करीम पढ़ने के ख्वाहिशमंद और पढ़ना भी चाहिए, तो मदरसतुल मदीना बराए बालिगान में जरूर शिरकत कीजिए। दावत इस्लामी ने हमारी इंतहाई अहम यह जरूरत भी पूरी की है। ये कुरान पाक दुरुस्त मखारिज से पढ़ने के लिए मदरसा बालिगान का शोबा कायम किया गया, जिसमें उम्मन हमारे बाद इशा मस्जिदों में मदरसा बालिगान की तरकीब होती है, जिसमें बड़ी उम्र के इस्लामी भाई सही मखारिज से हुरूफ की दुरुस्त अदायगी के साथ कुरान करीम सीखते और दुआएं याद करते, नमाजें वगैरह दुरुस्त करते और सुन्नतों की तालीम मुफ्त हासिल करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक में घरों के अंदर तकरीबन रोजाना हजारों मदारिस बना मदरसतुल मदीना बराए बालिगात भी लगाए जाते हैं, जिनमें इस्लामी बहनें कुरान पाक, नमाज और सुन्नतों की मुफ्त तालीम पाती और दुआएं याद करती हैं। तालीम कुरान करीम के फजाइल के क्या कहने, सिरात दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबुल मदीना की मतबूआ बहार शरीयत के सफा 484 से 2 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए, तुम में बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। और फरमाया, जो कुरान पढ़ने में माहिर है वो किरामन कातिबीन के साथ है, और जो शख्स रुक रुक कर कुरान पढ़ता है और वो उस पर शाक है, यानी उसकी जबान आसानी से नहीं चलती, तकलीफ के साथ अदा करता है, उसके लिए 2 अजर हैं। मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला हमें दुरुस्त लफ्ज़ के साथ कुरान पाक सीखने के लिए मदरसा बालिगान में शिरकत की तौफीक भी अता करें। है कुरान पाक दुरुस्त पढ़ना सीख लीजिए। क्या खूब कहा जाता है ना कि अंग्रेजी इतनी सीख ली कि फर बोलने लग गए, कुरान इतना भी ना सीख सके कि नमाज दुरुस्त हो जाए। दुनियावी हुनर इतने सीख लिए कि चैंपियन और मास्टर कहलाने लगे, लेकिन दीन इतना भी ना सीखा कि वालिद की मैयत सामने पड़ी है, जनाजा भी पढ़ना न आता हो। क्या हमारी सोच हो गई। मीठे इस्लाम में दावत इस्लामी के मदनी बहुत व्यवस्था हो जाइए। कुरान पाक की मोहब्बत भी मिलेगी, इस पर अमल का जज्बा भी मिलेगा, इसे सीखने सिखाने का मौका भी मिलेगा। और दावत इस्लामी के मदरसा बालिगान की भी बरकतों के क्या कहने। आजकल आप मदनी चैनल पर हमारे एक मुफ्ती साहब की ज़ियारत करते हैं,
رمضان المبارک میں بھی علم و حکمت کے مدنی پھول جنہوں نے دیکھے اور سنے لیے، یہ ہمارے مفتی فضیل رضا افطاری صاحب مدد اللہ العالی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ میں نے 14 سال کی عمر میں میٹرک پاس کیا اور مزید تعلیم کے لیے کالج جا پہنچا۔ میرا اکثر وقت عام نوجوانوں کی طرح دوستوں کے ساتھ گپ شپ لڑاتے، کرکٹ وغیرہ کھیلنے میں گزرتا۔ ہمارے علاقے میں سبز امامہ اور سفید لباس سے ملبوس ایک عاشق رسول اکثر بڑی محبت سے ملتے اور تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں بتاتے۔ اب ان کی انفرادی کوشش سے مفتی صاحب فرماتے کہ میں مدرسہ بالغان میں شرکت کرنے لگا۔ چھوٹا دکھائی دیتا تھا، جسمانی طور پہ کمزور ہونے کی وجہ سے الگ پڑھایا جاتا، معذرت بھی کر لی گئی کیونکہ اس میں بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کی بھی ترکیب تھی، مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور داخلے کی کوشش کرتا رہا۔ میرے جذبے کو دیکھتے ہوئے مجھے دوبارہ داخلہ دے دیا گیا۔ عاشقان رسول کی صحبت میں درست قرآن پڑھنا سیکھ گیا۔ اس مدنی ماحول کی برکت سے باجماعت نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ سنتوں پر عمل کا جذبہ بھی ملا۔ جلدی شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے ذریعے مرید ہو کر اتاری بن گیا۔ میں کم و بیش 8 سال مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن کریم صحیح مخارج کے ساتھ پڑھانے کی سعادت پاتا رہا۔ اس دوران میں نے دعوت اسلامی کے زیر انتظام اجتماعی اعتکاف میں شرکت کی اور نیکیوں کی مزید رغبت پائی۔ 1996 میں نے درس نظامی شروع کیا۔ الحمدللہ 2003 میں فارغ التحصیل ہوا۔ اس دوران فتویٰ نویسی کی بھی تربیت دے چکا۔ پیر و مرشد کی شفقت سے مجلس تحقیقات شریعہ کے رکن کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ دارالفتاء اہل سنت میں خادم تحریر بطور مفتی و مصدق خدمت افتاء کی سعادت حاصل ہے۔ یہ پیارا ماحول ہے دعوت اسلامی کا۔ آ جائیں سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، قرآن سیکھنے سکھانے میں، نیکی کی دعوت عام کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آئیے آخر میں مسواک کے کچھ مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں پیش کروں کہ مشائخ کرام فرماتے جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ مسواک میں 10 خوبیاں ہیں: منہ صاف کرتی، مسوڑے مضبوط بناتی، بینائی بڑھاتی، بلغم دور کرتی، منہ کی بدبو ختم کرتی، سنت کے موافق ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے، نیکی بڑھاتی اور معدہ درست کرتی ہے۔ مسواک پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو۔ مسواک کی موٹائی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کے برابر۔ مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ مطلب یہ مسواک ہے نا، یہ ایک بالش سے زیادہ نہ ہو۔ اس کے ریشے نرم ہوں کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان گیپ کا باعث بنتے ہیں۔ مسواک تازہ ہو تو خوب یعنی بہتر، ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیجیے۔ مناسب کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیے کہ ریشے اس وقت تک کارآمد رہتے ہیں جب تک ان میں تلخی باقی رہتی ہے۔ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجیے، جب بھی مسواک کرنی ہو کم از کم 3 بار کیجیے، ہر بار دھو لیجیے۔ مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجیے کہ چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اس کے نیچے اور بیچ کی انگلیاں 3 اوپر اور انگوٹھا سرے پر۔ پہلی سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں، پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر سیدھی طرف نیچے، پھر الٹی طرف نیچے مسواک کیجیے۔ مٹھی باندھ کر مسواک کرنے سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے، البتہ سنت مؤکدہ اس وقت ہے جبکہ منہ میں بدبو ہو۔ مسواک جب ناقابل استعمال ہو جائے تو پھینک مت دیجیے کہ اللہ ادائے سنت ہے، کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجیے یا دفن کر دیجیے یا پتھر وغیرہ وزن باندھ کر سمندر میں ڈبو دیجیے۔ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بہار شریعت اور سنت اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے۔ سنتوں کی تربیت کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔